شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوٹی عمر میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے کاتبان کی طرح وحی اور حدیث کو لکھنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا ساتھ دیا تھا۔ جب بھی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو فرامین اور وحی لکھنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے صحابہ کی طرح بڑے دھیان سے قرآن و حدیث لکھتے اور دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حافظ قرآن بھی تھے۔ صلح حدیبیہ کا صلح نامہ بھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھا تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر آیت کے بارے میں خوب علم رکھتا ہوں کہ وہ آیات اللہ تعالیٰ نے کب اور کیوں نازل کی ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مشہور و معروف صحابہ میں کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ کر جانے کے بعد 6 ماہ تک خلوت نشینی اپنا لی تھی، جس کے دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی تمام صورتوں کو اس طرح ترتیب دے دیا تھا جس طرح نازل ہوئی تھیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی کے 30 سال بسر کیے۔ مولا علی شیر خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ رہ کر تمام ارشادات کو سنتے اور لکھتے رہتے تھے۔ اس وجہ سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام میں سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے۔ مولا علی شیر خدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی 30 سال تک لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات پہنچاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی طاقت اور ذہانت عطا فرمائی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حیاتی میں بڑے سے بڑے مشکل مسائل کو بڑے آسان اور دلیل کے ساتھ حل کر لیتے تھے۔ محترم ناظرین، یہاں ہم ایک یمن کا قصہ بیان کرتے ہیں جس کا تعلق مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت اپنے چھوٹے سے بچے اور 3 مردوں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اس عورت کے ساتھ جو 3 مرد تھے، ان سب کا کہنا تھا کہ عورت کے پاس موجود بچہ میرا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ تم سچ بتاؤ کہ یہ بچہ ان تینوں میں سے کس کا ہے؟ اس عورت نے روتے ہوئے جواب دیا کہ اے شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے نہیں معلوم کہ کس کا حمل ٹھہرا ہے۔ میں ان تینوں مردوں کے ساتھ ہم بستری کرتی رہی ہوں۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ ان تینوں میں سے کون میرے بچے کا باپ ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تینوں مردوں سے پوچھا کہ کون تم میں سے اس عورت کا خاوند ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں اس کا خاوند ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم دعوے سے کہہ سکتے ہو کہ اس بچے نے تمہارے ہی نطفے سے جنم لیا ہے؟ شوہر نے شرمندہ ہوتے ہوئے جواب دیا کہ اے شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، میں اپنی بیوی کی بدکاری کو دیکھتے ہوئے یہ بات حلفاً نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچہ میرے ہی نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ شوہر کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہی سب لوگ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ سب لوگوں کے خیال میں ایک ہی سوال تھا کہ یہ فیصلہ کیسے ہو پائے گا۔ ان لوگوں میں جمع مشرکین کے چہرے خوشی سے لہر رہے تھے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آج یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ لہذا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تینوں مردوں اور اس بچے کا قرعہ نکالا۔ جس مرد کے نام وہ قرعہ سب سے زیادہ نکلا تھا، اس کے حوالے وہ بچہ کر دیا گیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مشکل ترین فیصلے کا حل دیکھ کر مشرکین کے ہوش گم ہو گئے۔
اللہ تعالیٰ نے مولا علی شیر خدا کو بے شمار عقل اور ذہانت سے نوازا تھا۔ اس وجہ سے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے۔